اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اپنے روزے اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھے ہوں گے۔ بیٹے ہم نے پہلے حمد پڑھی، پھر نعت پڑھی، اس کے بعد ہمارا ہے سبق۔ ہمارا ہے عنوان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ٹھیک ہے؟ آج ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا تعارف کرنا ہے، معنی کرنے اور مشقی سوالات کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تعارف ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام مخلوق پر برتری دی ہے، فوقیت دی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر دل رکھا ہے اور ساتھ ایک دماغ دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان اس وجہ سے اشرف المخلوقات ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ شاعر نے اس شعر میں آپ کو کہا ہے کہ اگر تم اہل زمین پر مہربانی کرو گے، ان کے ساتھ پیار، محبت، اخوت، مساوات، ہمدردی کے ساتھ رہو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر عرش بری پر مہربان ہوگا۔ یعنی مرنے کے بعد جو ہم زندہ ہوں گے، قیامت کے دن ہوگا، جب ہمارے سوالات جوابات ہوں گے، اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی نرمی سے پیش آئے گا جیسے ہم نے اہل زمین پر نرمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہے ہوں گے۔ اس کا مفہوم ہے اپنے لیے اس درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک شعر کا پہلا مصرع ہے، ٹھیک ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق بنائی تھی، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے تھے، جتنے پرندے، جانور، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک پلان کے مطابق بنائی تھی، ٹھیک ہے؟ اب فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ وہی کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو تسبیح کا کہا وہ تسبیح کریں گے، جس طریقے سے جس کے ذمے جو کام ہے اس کو پورا کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے واحد ایسا اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ اپنے دل میں نرمی، ہمدردی اور محبت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی اصل مزہ ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو مفہوم کہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہمارا اس کا ہے مرکزی خیال پہ ہم آ جائیں گے۔ مرکزی خیال بیٹے وہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو سبق پڑھا ہے یا جو نظم پڑھی ہے اس میں سے جو مین باتیں ہیں، اس سبق کو لکھنے کا جو مقصد ہے اس کو چند سطروں میں یعنی چند لائنوں میں آپ اس کو بیان کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کا مرکزی خیال بیان کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھیجنے کے لیے جو وجہ دی ہے، دنیا میں بھیجا جس وجہ سے وہ وجہ بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی مدد کرنے کے لیے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا خلاصہ آ جائے گا۔ خلاصے میں آپ نے مکمل جو ایک سبق پڑھا ہے اس میں جتنی باتیں ہیں، اہم باتیں، وہ ساری آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان کرنی ہے، اسے ہم خلاصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے آپ کو یہاں پہ تعارف بتا دیا ہے، مفہوم بتایا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے اقتباس کی طرف، ٹھیک ہے؟ اقتباس کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیرا دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پیرے میں سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا حوالہ متن بتانا ہے، اس میں سبق کا نام آ جائے گا۔ سبق کا نام کیا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہے مصنف کا نام۔ اگر آپ کو مصنف کا نام دیا گیا ہے تو وہاں پہ آپ نے مصنف کا نام درج کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارا آ جائے گا الفاظ معنی، یعنی جو ہمیں یہ پیراگراف دیا گیا ہے خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے، یہ آپ کے پیراگراف بک کا ہے اور اس کا اختتام ہے بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اب ہم نے یہاں اس کا حوالہ متن بتایا، مصنف کا نام ہم نے بتانا ہے، اگر ہمارے پاس ہے دیا گیا ہے تو ہم تب بتائیں گے۔ الفاظ معنی، بدرجاتم کا مطلب ہے کامل ترین درجہ، ٹھیک ہے؟
الفاظ معنی کر رہے ہیں ہم. پھر باہم مربوط ساتھ باندھ دیا گیا. پھر ہے شرازہ بکھر جانا، اتحاد ختم ہو جانا. ٹھیک ہے، یعنی جو ہمیں ایک اقتباس دیا گیا تھا، ایک پیراگراف دیا گیا تھا، اس میں جتنے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ ہم نے یہاں الفاظ معنی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے، اس کے بعد ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے. اب دیکھیں ہم نے وہ پیراگراف پڑھا تھا خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے. اب ہم اس کی تشریح کریں گے، یعنی اسے الفاظ کو اس پیراگراف کو آسان لفظوں میں بیان کریں گے. اس پیراگراف میں مصنف نے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کو اللہ نے افضل ترین درجہ عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات بنا کے، اور اپنی زندگی کو بہتر اور عمدہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دل میں محبت اور ہمدردی اور قربانی کے جذبات ہونے چاہیے. ایسا معاشرہ جہاں آپس میں پیار، محبت، خلوص اور ہمدردی کا جذبہ ہو، وہ ایک مضبوط معاشرہ بن جاتا ہے. دوسری صورت میں معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے، آپ کو یہ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا. انسان کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کس لیے اشرف المخلوقات ہے، کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے اور مسلمانوں کی دنیا میں آنے کا وجود کیا ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے انسان کے دنیا میں آنے کی. ٹھیک ہے، جانور بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں اور زندگی گزار کے بالآخر مر جاتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوہری ذمہ داری سے دی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مخلوق کے ساتھ محبت سے اور ان کے لیے ہمدردی اپنے دل میں رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے آپ کو حسن سلوک کے معنی اور مفہوم سے آگاہ کیا ہے. اور اثار کیا ہوتا ہے؟ اثار کا مطلب ہوتا ہے قربانی، کہ اپنی بہت قیمتی چیز، اپنی بہت اچھی اور جس سے آپ کو بے پناہ لگاؤ ہو، وہ کسی اور کو دے دینا، ضرورت مند کو. اس کی اثار کی ایک مثال آپ کے پاس سبق میں ہے، ہم نے پڑھی ہے درد دل کے واسطے میں، کہ جب جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت صحابہ کرام پیاس سے بہت زیادہ نڈھال تھے، پیاس کی شدت سے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب پہلے صحابہ کے پاس ایک شخص پانی پلانے کے لیے لے کے آیا تو اتنے میں دوسرے شخص نے پانی کے لیے پکارا، تو پہلے نے دوسرے کے پاس بھیج دیا کہ پہلے اس کو پانی دیجیے. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو تیسرے شخص کی آواز آئی جو پانی مانگ رہا تھا. دوسرے شخص نے تیسرے کے پاس بھیجا کہ آپ ان کو پانی پلائیے. اس طرح کرتے کرتے جب وہ آخری شخص کے پاس پہنچا تو وہ شہادت پا چکے تھے پیاس کی شدت سے. پھر جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جو پہلے صحابہ کرام تھے وہ بھی شہادت پا چکے تھے پیاس کی شدت کی وجہ سے. یہ اثار ہے اور قربانی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو دیکھیں انہوں نے دوسرے کے لیے، اگر ان کو پہلے صحابہ کو پانی مل جاتا تو وہ پانی پیتے اور پیاس کی شدت سے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان کی وفات نہ ہوتی، وہ شہید نہ ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی کے پاس پانی کے لیے بھیجا کہ ان کو پانی دیا جائے. یہ اثار کی سب سے بڑی مثال ہے. اب ہم اپنے جب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، اپنے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے، سب سے بڑی بات کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہاں ہمیں بے انتہا اس کی مثالیں نظر آئیں گی، حسن سلوک کی، اثار کی، ہمدردی کی، قربانی کی. ٹھیک ہے، اب آپ نے بچوں کیا کرنا ہے کہ آپ کی ذہنی آزمائش ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی سے اثار اور حسن سلوک کا کوئی واقعہ تحریر کریں. ٹھیک ہے، اپنی نوٹ بک میں کوئی ایک واقعہ آپ نے کہیں سے ڈھونڈ کے اچھا سا لکھنا ہے، یا بک میں بھی آپ کو دیے گئے ہیں اس میں سے آپ دیکھیے اور لکھیے. اور پھر آپ کی ڈائری ہے 26 تاریخ سے لے کے 26/4/2021 سے لے کر 1/5/2021 تک، اس میں آپ کا آ جائے گا سبق کا مرکزی خیال، اقتباس، مشق، خلاصہ، والد کے نام امتحان میں کامیابی پر خط، دوستوں کے درمیان مہنگائی پر مکالمہ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. کامیابی میں خط آپ کے پاس آئینہ اردو ہے اور اردو گرامر اس میں سے آپ کو مل جائے گا. اور دوستوں کے درمیان مکالمہ جو ہے مہنگائی پر، یہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنی لکھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے سارے کام کو. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی اور کو اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ لے کر چلتے رہیے گا. اللہ حافظ.